وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 42. آج کا سبق کا موضوع، کیا ہم نے اپنے خالق اور رب کو بھلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. بے شک ہم نے آپ پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے حق کے ساتھ کتاب اتاری، سو جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 42. لفظی ترجمہ: اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو اپنے نیند میں نہیں مرتا. واللتی، اور جو نہ مرے، لم تمت نہ مرے، فی منامہا اپنی نیند میں. فیمسک التی قضا علیہ الموت، تو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ جس پہ فیصلہ کر دیا گیا موت کا. ویرسل الاخری، چھوڑ دیتا ہے دوسروں کو. الی اجل مسمى، ایک معین وقت تک کے لیے. ان فی ذلک لآیات، اس میں یقیناً نشانی ہے. لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں. سامعین کرام، بنیادی طور پہ ایک ہی مضمون ہے، اس کی وضاحتیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے دلائل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور بنیادی مضمون فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور دین اسی کے لیے خالص کر لو. گزشتہ سبق میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، کتاب میں نے حق کے ساتھ نازل کی ہے لوگوں کے لیے. اب جو اس کی ہدایت پا لیتا ہے تو ان کی مرضی اور اس کا فائدہ انہی کے ہوگا، اور جو گمراہی کا اختیار کر لیتا ہے، من ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہو گیا. دیکھیں، اس میں تھوڑی سی میں بات رہ گئی تھی، لیکن وہ میں ابھی بیان کر دیتا ہوں. اس میں ہدایت لینے کی اور گمراہی کی بات ہو رہی ہے. کتاب سے انسان ہدایت پاتا ہے، اور کتاب یعنی کتاب کے مضامین کو عمل کر کے اس میں اپنے لیے اگر ہدایت کوئی تلاش کرے اور ہدایت کو اختیار کر لے تو وہ یعنی ہدایت پا جاتا ہے. یہ میں ایک مضمون صرف یہ کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی بات ہے، اس کو ذرا سنیں آپ. گمراہی کیا ہے اس آیت میں؟ اگر آپ نے قرآن کو
کتاب ہدایت کے طور پہ نہ لیا تو پھر آپ گمراہ ہیں، اور کتاب ہدایت کے طور پہ لے لیا، آپ نے قبول کر لیا تو پھر آپ ہدایت یافتہ ہیں۔ آج بہت سے لوگ سامعین اکرام ہم میں سے قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چاہتا ہوں اس رویے سے کہ ہم قرآن کی آیات کو، احکامات کو بشمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے، ان کے یعنی فرمودات کے، اس کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، بلکہ اس کو تو ہم سننے کے لیے بسا اوقات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ آپ ابھی یعنی پاکستان میں میں بات کر رہا ہوں، آپ کو میں صرف یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کا تھوڑا سا یقین آ جائے کہ ہاں ایسے ہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یوٹیوب پہ اگر کوئی بھی آپ فضول سا موضوع لکھ کے کلپ ڈال دیتے ہیں، فضول، تو وہ یعنی ظاہر پرستی کا جو بھی ہو، میں اس کا نام نہیں لیتا، لیکن جو فضول ہے جس میں قرآن کی ہدایت نہیں ہے، قرآن کا تذکرہ نہیں ہے، وہ آگ کی طرح وہ پھیل جائے گا۔ اس کے ویورز جو ہیں وہ یعنی آپ دیکھیں گے 1 گھنٹے میں کتنے لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں۔ تو اچھا، اگر آپ قرآن کی ایک آیت ڈال دیں تو اس کے وزٹ جو ہیں، اس کے وزٹر جو ہیں وہ کبھی سنگل ڈیجٹ یا 2 ڈیجٹ میں آ جائیں گے یا 3 ڈیجٹ میں آئیں گے، بس۔ یہ ہمارا ایک رویہ ہے، ایسا من کے قومی رویہ ہے کہ ہدایت کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جو بات مجھ سے رہ گئی تھی نا گزشتہ سبق میں، وہ یہ ہے کہ گمراہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گمراہی ہے کیا۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس سے اگر آپ نے انحراف کر لیا، کیا مطلب انحراف؟ مطلب یہ ہے کہ انکار کر دیا۔ کیا مطلب؟ زبان سے نہیں، اپنے عمل سے، یا آپ نے ان آیات کو درخور اعتنا نہ سمجھا، توجہ کے قابل نہ سمجھا۔ اور بات تو ایسے ہی ہے سامعین کرام آج کہ قرآن کے مضامین کو یعنی ہم نے بہت ہلکا لے لیا ہے، اس کو اول تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر کتاب ہدایت کے طور پہ ہم اسے قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یعنی جس مقصد کی طرف یہ قرآن ہمیں راستہ بتاتا ہے وہ ہمارا مقصود ہی نہیں ہے۔ قرآن تو ہمیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور سیدھے راستے کی انتہا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سامعین کرام۔ اللہ ہمارا مقصود ہی نہیں ہے، نہ مقصود ہے نہ ہم بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو عام مشاہدہ ہے سامعین کرام، اللہ کو خالص زندگی اللہ کے لیے خالص کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور یہ کہنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ کہنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ سوائے خسران المبین کے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور عذاب مقیم کے کچھ بھی نہیں ہوگا، دائمی عذاب۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سورت کے جو مرکزی موضوع اور مضامین ہیں وہ تو یہی ہیں کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پھر کہ اللہ کی بندگی کرو اور دین کو اس کے لیے خالص کر لو۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دلائل کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھیں۔ اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ان دلائل پر غور کریں۔ اب یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس میں مضمون یہ ہے کہ اے انسان، تمہاری زندگی اور موت وہ تو میرے قبضے حیات میں ہے۔ ہر روز تم یعنی آدھی موت تم پہ طاری ہوتی ہے، اور پھر یعنی وہ نیند کا تذکرہ ہے اس میں کہ نیند انسان جو ہے کتنا مجبور ہے، اور کتنا میں اس میں یعنی میں اس پر کتنی قدرت رکھتا ہوں۔ اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ میں اس پر قدرت کتنی رکھتا ہوں، یعنی کتنا قادر ہوں اور کتنا انسان
اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہاری جان جو ہے وہ تو میرے قبضے میں ہے، موت کے وقت تمہاری روح ہم نکلوا لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے فرشتہ ہے لیکن فیصلے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں موت و حیات کے۔ تو موت جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ روح کو نکال لیتا ہے، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں سامنے کرام، اس میں تو کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال جہاں تک نیند کا معاملہ ہے تو یہ نیند جو ہے، یعنی اس میں 2-3 پہلو ہیں سامنے کرام غور کرنے کے۔ ایک تو نیند کو آپ دیکھیں کہ آپ نیند کے کتنے زیادہ محتاج ہیں، یا آپ کتنے بے بس ہو جاتے ہیں نیند آتے وقت بھی۔ جب زبردست نیند آپ کو آتی ہے نا تو سوائے نیند کے آپ کو کوئی چیز محبوب ہی نہیں لگتی، اور وہ نیند ہر حالت میں آتی ہے۔ عام طور پہ تو ہم سکون سے گھر پہ لیٹ کے یعنی نیند کرتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھیں اگر ایک بس میں آپ بیٹھے ہیں، فرینکوچ میں جاتے ہیں، تو خیر آج کل تو جو تھے ذرا وہ شاکس وغیرہ لگے ہوئے ہیں، شاک ابزاربر وغیرہ، یہ گاڑیوں میں پرسکون ہو گئی ہیں، سڑکیں بھی نسبتاً اچھی ہو گئی ہیں، لیکن پہلے جو سفر تھے تو اس میں یہ تھا کہ نہ سڑکیں اچھی تھیں نہ وہ گاڑیاں اتنی آرام دہ تھیں۔ لیکن میں آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے کی بات کروں، 35-40 سال پہلے نہ سڑکیں اچھی تھیں نہ گاڑیاں نئی نویلیاں آئی ہوئی تھیں، تو ایسا ہوتا تھا کہ دھکے اور یہ گاڑی بری طریقے سے اچھلتی کودتی تھی۔ میں اپنا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، میں یہاں سے جاتا تھا مردان سے لاہور کے لیے، تو وہ ایک GTS گاڑی ہوتی تھی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ، تو وہ بڑی مشہور تھی اس زمانے میں، مطلب تو لاہور تو وہ 2 ڈرائیور جو تھے اسے ڈرائیو کرتے تھے۔ اب جناب میں اپنے چپل اتارتا تھا، یعنی سیٹ پہ پاؤں رکھ کے یا جس طرح بھی نا چپل اتار لیتا تھا۔ چپل صبح جب گاڑی کھڑی ہوتی تھی میری چپل کب وہ کہیں دوسرے کونے پہنچ گئی ہوتی تھی، لیکن میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اچھل کود اس گاڑی میں بھی، اس میں یعنی لوگ سوتے تھے، نیند آ جاتی تھی۔ آج بھی دیکھیں اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے بس نیند آ جاتی ہے، آپ سو جاتے ہیں۔ یہ رات کی کوچز وغیرہ آپ یعنی مکمل نیند سے لیتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری یعنی نیند ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، یہ عادی موت ہے۔ اس میں جو ہے آپ کی یعنی تمام روح، یہ نفس شعوری جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی دیکھنے کی قوت، مثال کے طور پہ سننے کی قوت، محسوس کرنے کی قوت، تو یہ ساری قوتیں جو ہیں، تو نیند کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللتی لم تمت فی منامہا۔ اب اس میں بنیادی مضمون میں پہلے آپ کو بیان کر دوں پھر ترجمہ کروں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو نیند کے وقت بھی تم پہ موت طاری ہو جاتی ہے، لیکن اس نفس جس کی ابھی زندگی پوری نہیں ہوتی، تو جب وہ جاگنے کا وقت ہوتا ہے وہ روح جو ہے میں اس کو لوٹا دیتا ہوں، وہ جاگ جاتا ہے، روح جو ہے دوبارہ آ جاتی ہے، وہ دوبارہ سے سننے والا اور بولنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن جب اگر کسی کی اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں موت لکھی ہو، وہ سو جاتا ہے تو دونوں روحیں جو ہیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک تو نیند میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت پوشیدہ ہے، یہ تمام یہ مضامین اس میں ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں اس آیت کے آخر میں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں سوچ فکر کرنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی ہم قدرت کے ہاتھوں میں مجبور محض ہیں سامنے کرام۔ اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو بڑے یعنی بعض لوگ جو ہیں بڑے غرور اور متکبرانہ انداز میں زندگی گزارتے ہیں، اور ہماری زندگی عام لوگوں کی زندگی بھی تکبر سے خالی نہیں ہے۔ یہ بات ذرا اس پہ غور کریں نا، دیکھیں تفکر ہے، تفکر کہ اللہ سے ہم بے نیاز ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی ذات سے، اس کی صفات سے اور اس کے احکامات سے۔
یہ تینوں باتیں ہیں سامنے کرو. اللہ کی ذات، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، بس ایک بے ہوشی کی سی کیفیت ہے. اگر آپ کہیں کہ جو کیفیت، جس کیفیت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ تقریباً بے ہوشی کی سی ہے. بے ہوش انسان کو کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو ہمارا مالک اور آقا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہی ہے. اس کی ذات وہ ہمیں سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، ہمہ وقت اور ہمہ جہت، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہو. اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے. پھر جب احساس نہیں ہوتا تو اس کے مرتبے کا بھی خیال نہیں ہے. سامعین کرام، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہوا تمہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی وقار، اس کی عظمت کا خیال ہی نہیں ہے تمہیں. اس سلسلے میں میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وہ گزشتہ زمانے میں ایک بزرگ تھے، جو بھی تھے، مرشد تھے، بزرگ تھے، ان کے مرید تھے. تو وہ ایک خاص مرید پہ خاص نظر کرم رکھتے تھے، یعنی شفقت اور مہربانی اور وہ نا. تو پھر یہ دیگر مریدوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھئی یہ تو ہمارے مرشد جو ہیں اس پہ خاص مہربانی ہے، اس پہ نظر عنایت ہے ہمیں. تو وہ جان گئے کہ بھئی یہ کس انداز میں میرے مرید سوچ رہے ہیں. انہوں نے ایک دن ایسا کیا، 12 مرید تھے مثال کے طور پر، انہوں نے سب کو ایک ایک چکن دے دی، مرغی پکڑا دی، چھری تھما دی کہ بھئی جاؤ سب کو ذبح کر کے لے آؤ، لیکن خیال کرنا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا. کیا؟ جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا وہاں. تو آدھے گھنٹے بعد یا جو بھی ٹائم گزرا اس کے بعد سب لوگ آ گئے. اس میں وہ مرید بھی تھے. 11 لڑکوں نے مرغیاں ذبح کر دی تھی، اور وہ ایک مرید جو تھا انہوں نے مرغی زندہ لے آئے. وہ مرغی زندہ لے آئے. کہا بھئی تم کیوں، مرشد نے پوچھا کہ بھئی تم نے کیوں ایسا ذبح کیوں نہیں کیا تم نے؟ میں کہا حضور میں تو جہاں بھی جاتا اللہ تعالیٰ کو موجود پاتا، اور آپ نے کہا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو. تو اب دیکھیں وہ مریدوں کو بھی احساس ہو گیا کہ ہاں اس کا جو ویژن ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. بہرحال میں ویسی ہی ایک مثال کے طور پہ میں نے بات کی. دیکھیں یہ مرض ہم بھی اس میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کا احساس نہیں ہے ہمیں، حالانکہ یہ اسلام کا ایک اہم تقاضا ہے. احسان اس کو کہتے ہیں، مقام احسان. اور یہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے حدیث جبرائیل سنی ہوگی. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے. مل اسلام یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ. پھر انہوں نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، کہ حضور احسان کیا چیز ہے، مقام احسان کیا ہے، احسان کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ، کہ تم رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ساری جو یعنی کیفیات ہے یہ ہونی چاہیے. بہرحال مقام احسان کی میں تذکرہ کر رہا تھا آپ کو سامعین اکرام، کہ مقام احسان یہ ہے کہ آپ رب کی بندگی ایسے کریں. اب بعض لوگوں نے اسے محدود کر دیا ہے نماز تک، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، ہر حالت جو ہے، ہر حالت میں آپ کو رب کے وجود کا احساس ہو. یہ مقام احسان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یا یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اس کو محسوس کریں، نہیں تو اتنا کم از کم احساس ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو بہرحال ایک تو میں نے آپ کو بات کی سامعین کرام، نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا احساس ہے، نہ ہم اسے دیکھ پا رہے ہیں، نہ اس کا احساس ہے ہمیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اچھا پھر اس کے جب یہ احساس چلا گیا بنیادی طور پہ اور یہ آپ نے محسوس ہی نہ کیا، تو پھر یہاں سے گناہوں کی
ابتدا ہو جاتی ہے کہ آپ گناہ کرتے ہیں اور اس کیفیت میں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے نہیں دیکھ رہا. خیر بہرحال وہ تو ایک نفسانی ہم پہ ایک شیطان چھایا ہوا ہے نفس کا، اور وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے قابو میں ہیں. وہ تو ایک الگ کیفیت ہے اور اس میں ہم مبتلا ہیں. نفس کو ہم نے اپنا معبود مان کے اس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال لیکن دیکھیں دین اگر یہ کیفیت ہے تو دین کو آپ اللہ کے لیے خالص نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا. پھر اللہ نہ آپ کا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ معبود ہے. یعنی اللہ کی بندگی دیکھیں، یہ ایک میں بات کروں تھوڑا سا، میں کرتا بھی رہتا ہوں کہ جب تک اللہ آپ کا مقصود نہ بن جائے تو آپ اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے. یہ ایک بات ہے، اس کی میں تشریح کرتا رہتا ہوں، پھر بھی کبھی آ جائے گی. لیکن ایک بنیادی بات، اللہ آپ کی اگر منزل نہیں ہے تو آپ اس کے راستے پر چل بھی نہیں سکتے. جو منزل ہے آپ اس کے راستے پر چلیں گے. یہ ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس پہ سوچیں. آپ اپنے اعمال کو دیکھ کے خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اپنی سوچوں کو دیکھ کے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری منزل ہے کیا. اگر ہر وقت آپ پہ دنیا کا خیال چھایا رہتا ہے کہ یہ دنیا دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا سے میری مراد یہ ہے کہ ہر وقت آپ کو دنیا ہی کے خیالات ستاتے رہتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منزل دنیا ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے. اگر اللہ آپ کی منزل بن جائے تو پھر آپ اس کے خیال میں، اس کے ذکر میں، اس کی فکر میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کیسے ملے گا، کب ملے گا، کیا طریقہ اپنائیں، کس کے پاس جائیں. یہ تو ہمارا آج کل مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کو پانا ہے ہم نے، اس کے لیے ہمیں کوئی سوچ و بچار ہی نہیں ہے. سامنے کرام نہ کوئی سوچ ہے اور نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی عمل ہے. تو یہ ایک رویہ ہے اور بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات پہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم تو سارے میرے قبضے قدرت میں ہو، تم سو جاتے ہو، تم بے اختیار ہی نہیں ہوتا. اب تمہیں جگانا اور روح کو واپس لانا میرا ہی کام ہے. تو تم اس پہ سوچو، جب تم میرے ہاتھوں میں ہو. اس وقت سامعین کرام نیند کے علاوہ بھی ہمارا سارا صحت، بیماری، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ بات ہم عام طور پہ محسوس نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو بہت سی باتیں محسوس نہیں کرتے. ہمیں رزق اس وقت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. جو نظام اندر بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس سے وہ غذائی اجزاء جو ہیں، خون بھی بن رہا ہے اور قوت بھی پہنچ رہی ہے، اور یہ سارا ایک کارخانہ ہمارے اندر چل رہا ہے، اور وہ سب اللہ کے دائرۂ اختیار میں ہے. سامنے کرام بیماری بھی وہاں سے آتی ہے اور شفا بھی وہاں سے ملتی ہے. اسی طرح بہت سے معاملات ہیں. سامنے کرام ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں. یہ بات سوچنے کی ہے، اس آیت میں یہ بات سوچنے کی ہے. قبضہ قدرت میں ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور وہی ہمیں روزانہ جو ہے نیند دیتا ہے اور پھر ہمیں اٹھا دیتا ہے. اور ہر نفس کو نہ صرف زندگی دینا بلکہ موت دینا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، پوری لے لیتا ہے روح اس کی موت کے وقت. یعنی جان اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو اپنے نیند میں نہیں مرتا. اب فیمسک التی قضا علیہ الموت، پھر اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے اس شخص کی جان جس کے بارے میں فیصلہ موت کا ہو جاتا ہے. یعنی نیند آتی ہے، نیند میں ہی اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، دوسری روح کو واپس بھجوا دیتا ہے، اور وہ پھر رہتی ہے اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی زندگی گزرتی رہتی ہے ایک معین وقت تک کے لیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے سامنے کرام کہ جب ہم اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، دیکھیں تمام نعمتیں اس وقت ہم اللہ تعالیٰ ہی کی استعمال کر رہے ہیں.
تمام نعمتیں، اور اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سامعین کرام۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور ہم بھی اللہ کے ہیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور ہم اس کے دستے قدرت۔ تو اب اس میں مضمون یہ ہے کہ اے انسان، جب تم اس کے دستے قدرت میں ہو، قبضہ قدرت میں ہو، تو تم نے اس سے رخ کو کیوں موڑ لیا ہے؟ اس کو بھلا کیوں دیا ہے عملی زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایات جو ہیں، جو قرآن نازل ہوا ہے، گزشتہ آیت متوجہ ہوتی ہے یہاں پہ، انا انزلنا علیک الکتاب للناس، اے لوگو جو تمہارے لیے میں نے کتاب نازل کی ہے، اس سے تم ہدایت کیوں نہیں لیتے؟ اور تمہارا یقین اپنے رب پر پورا کیوں نہیں ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تم اس پر یقین کر لو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر لو، اس کی صفات پر یقین کر لو، اسی کو اپنی منزل بنا لو اور اسی کے راستے پر چل پڑو۔ جو کتاب اس نے تمہارے لیے نازل کی ہے اس پر تم چل پڑو۔ اس میں اگر تم چل پڑو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا، لیکن اگر اس کو تم نے اگنور کر دیا تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن تمہاری گمراہی، تمہیں خود اپنی گمراہی کا وبال خود اٹھانا ہوگا۔ وہ بوجھ جو تم نے اپنے اوپر لاد لیا ہے گمراہی کا، وہ تمہیں جہنم میں لے جا کے چھوڑے گا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، غور کرنے کی ہیں، فکر کرنے کی ہیں، اور اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سامعین کرام، اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ موت کے وقت روح قبض کر لیتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامها، اور وہ جو نہیں مرتا اپنے نیند میں۔ فیمسک التی، روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ، قضا علیہ الموت، جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو گیا۔ ویرسل الاخری الی اجل مسمی، اور دوسری روح کو واپس بھجوا دیتا ہے ایک معین وقت تک کے لیے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یتفکرون، جو لوگ تفکر سے کام لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ God takes the souls at the time of their death, and those that have not died during their sleep, He retains those for which He has decreed death, and He releases the others until a predetermined time. In that are signs for people who reflect. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔